کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار لوگوں سے پوچھا، صحابہ موجود تھے، مومن کی مثال ایک درخت کی سی ہے، اس درخت میں یہ چیز، اس کے کریکٹرسٹک کیا ہے، اس میں فلاں فلاں چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ ہمیشہ سدا بہار رہتا ہے، خوب پھل دیتا ہے، کبھی سوکھتا نہیں ہے، خوب اس کے پتے ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی آپ نے کچھ مثالیں بیان کی کہ وہ درخت ایسا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مومن ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو ہمیشہ فیض پہنچاتا رہتا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے؟ تو صحابہ سے پوچھا آپ نے، صحابہ خاموش رہے، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کوئی بتایا۔ ایک صحابی جو ہیں وہ بھی خاموش رہے، انہوں نے سوچا کہ جب سب بڑے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ لوگ اس مجلس میں ہیں، وہ کوئی نہیں بول رہے ہیں تو میں کیوں بولوں، وہ خاموش رہے۔ یہ بتائیے، آپ نے بتایا کھجور، لیکن یہ بتائیے ان صحابی کا نام کیا ہے؟ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی طرح کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ سورہ والعصر نازل ہوئی تو ایک صحابی کا نام آتا ہے کہ انہوں نے اس سے یہ مطلب نکال لیا کہ اس صورت میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ سورہ والعصر اذا جاء رسول اللہ وآیت الناس يدخلون فی دین افواجا فسبح، تو اس سے اس آیت پوری صورت سے یہ مطلب اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بتائیے وہ صحابی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس لیے رو رہے ہیں کہ اس میں اس طرح کا شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح بات حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں بھی آتا ہے یہ بات کہ اس صورت سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا اشارہ نکال لیا تھا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ایک آیت اتری، کچھ صحابی سمجھے، کچھ صحابی نہیں سمجھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں میں ریزننگ پاور زیادہ تھی، کچھ لوگوں میں ریزننگ پاور کم تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک یہ جو اللہم، ان کے لیے ایک آپ نے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ تعالیٰ تو ان کو دین میں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بتا رہا ہوں، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک لقب تھا حبر الامہ۔ حبر کہتے ہیں عالم کو، عالم۔ اسی لیے یہودی علماء کو قرآن کریم میں، تو یہودی علماء کے لیے قرآن کریم میں ایک لفظ آیا ہے، کیا لفظ آیا ہے جو اسی لفظ سے نکلا ہے؟ بتائیے۔ احبار و رہبان انہم اتخذوا الاحبار والرہبان اربابا من دون اللہ۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ صحابہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی کچھ لوگ جو تھے جن کی ریزننگ پاور زیادہ تھی وہ مسئلے نکال لیا کرتے تھے، اور کچھ صحابہ جو تھے وہ جوں کا توں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس تعلق سے کچھ صحابہ کے نام بھی آئے کہ ان کو خصوصیات حاصل تھیں۔ ایک نام گزرا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ اس کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ متبع سنت تھے۔ کل اس کی کئی مثالیں آئی تھیں۔ جو کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کا تو جو فرمایا اس پر عمل کرنے کے لیے دوڑتے تھے۔ اس کے مقابلے یعنی ان کے اندر اس کے بارے گویا کہ ان کے اندر یہ ریزننگ پاور انہوں نے بڑھانے کی بھی کوشش نہیں تھی، وہ حدیث پر جو کہ تو عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں کچھ اور صحابہ تھے جو باتوں کو سمجھنے کی اور اس سے مسئلے نکالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ جب تک رسول کی رہنمائی نہ ہو تب تک کہ آدمی کوئی مسئلہ سمجھ نہیں سکتا۔ بڑی دلچسپ مثالیں حدیث میں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تیمم کی ضرورت کب پڑتی،
جب پانی موجود نہ ہو. تیمم وضو کا بھی بدل ہے اور تیمم غسل کا بھی بدل ہے. آدمی کا وضو نہ ہو، نماز پڑھنا ہو تو وہ پانی نہ ہو تیمم کر سکتا ہے. آدمی کو غسل کی ضرورت ہے، پانی نہ ہو تو وہ غسل کی جگہ بھی تیمم کر سکتا ہے. وضو میں تو ہم ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں. تیمم میں صرف دو چیزیں ہیں. کیا بتائیے تیمم میں کیا عمل ہے؟ 2 مرتبہ ہاتھ مارتے ہیں، ایک مرتبہ چہرے مسح کرتے ہیں، دوسری مرتبہ ہاتھ پر مسح کرتے ہیں. اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو تو وہ کیا کرے؟ قرآن کریم میں ہے کہ جب پانی نہ پاؤ تو تم فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لو. حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جب ایک مرتبہ غسل کی حاجت ہوئی تو انہوں نے سوچا کیا کریں. غسل کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا، تیمم کا مطلب ہوا کہ پورے بدن پر مٹی پھیرنا. تو چانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زمین میں 2-4 بار لوٹ لگائی. تو پھر وہ حضور کی خدمت میں انہوں نے کچھ تذکرہ کیا تو حضور نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا. تیمم کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ آپ نے طریقہ کر کے بتایا اور کہا کہ وہ بھی غسل کا بدل ہے. تو گویا کہ ریزننگ ہر مسئلے میں نہیں چلے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، بہت سے مسائل ہیں کہ آپ ہدایت کے بغیر ہم اپنی عقل اگر لڑائیں گے تو اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال صحابہ کے دور میں بھی یہ ریزننگ کا سلسلہ چل گیا تھا. کچھ صحابہ تھے فقیہ تھے، تو اس لیے ایک ٹرم آتی ہے فقہائے صحابہ، ایک ٹرم آتی ہے فقہائے صحابہ. اس کا مطلب یہ ہے کچھ صحابہ ایسے تھے جو حدیثیں روایت بھی کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی باتیں بھی سوچتے تھے. مثال کے طور پہ حضرت عائشہ اس معاملے میں سب سے آگے. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہیں، اس معاملے میں سب سے آگے ہیں. حضرت علی بن طالب کا بھی نام آتا ہے. اسی لیے جمعہ کا خطبہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس میں اقضاہم علی. حضرت قضا کے معاملے میں حضرت علی صحابہ میں سب سے آگے تھے. تو قضا کا تعلق بھی فقہ سے ہوتا ہے. فقہ میں تو کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، ہم نے اس کا جواب دے دیا. قضا یہ ہے کہ 2 پارٹیوں میں اختلاف ہو، ان پارٹیوں کو سلجھانے کے لیے قاضی ہوتا ہے. تو قضا کا بھی تعلق فقہ سے ہوتا ہے. حضرت علی اس معاملے میں بہت آگے تھے. حضرت معاذ ابن جبل اس معاملے میں فقہ کے معاملے میں بہت آگے تھے. یہ بتائیے حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے رسول نے گورنر بنایا تھا، کہاں کا بنایا تھا؟ یمن کا گورنر کلایا تھا. ایک صحابی بہت مشہور ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، عمر ابن الخطاب. ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرت عمر جو ہیں حضرت ابوبکر کے دور میں بھی، حضرت ابوبکر نے بھی اپنے دور میں ان کو قاضی بنایا تھا. حضرت عمر اپنے دور میں بھی قضا وغیرہ کے فتاویٰ دیا کرتے تھے. تو فتویٰ اور قضا کا تعلق بھی فقہ سے ہے. حضرت عمر کا بھی اس معاملے میں ہے. مثال کے طور پر بہت موٹی سی مثال آتی ہے ہمارے سامنے آتی مثال کہ حضرت عمر نے تراویح اپنے زمانے میں انہوں نے شروع کی تھی اور اس کی انہوں نے یہ دلیل یہ دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک آپ نے تراویح پڑھی اسی طرح جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں. 4تھے دن آپ نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم کو اندیشہ ہے کہ تم پر فرض نہ ہو جائے. حضرت عمر ابوبکر کے دور میں بھی تراویح کا اس طرح کا سسٹم نہیں تھا. لوگ اپنے اپنے طور سے مسجد نبی میں آ کے نماز پڑھتے تھے، اکیلے بھی 2-4-10 کا گروپ کے گویا کہ مسجد نبی میں کئی گروپ تراویح نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر نے اپنے دور میں اس کو تراویح کا یہ سسٹم جو آج تک جاری ہے وہ انہوں نے شروع کیا. اس کی بھی انہوں نے یہ دلیل یہ دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ فرض نہ ہو جائے، لیکن اب جب آپ کو وصال ہو گیا ہے تو فرض تو اب نہیں ہوگی اور لوگ مختلف چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے پڑھیں. اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے کہ ایک ساتھ جماعت پڑھی جائے. تو آپ نے اس کو سسٹم کو شروع کیا. حضرت عمر کے فقہ کی بہت سی مثالیں ہیں. ایک مثال یہ ہے کہ انہوں نے مہر کو انہوں نے پابند کرنے کی کوشش کی. لوگوں سے کہا کہ تم نے مہر بہت زیادہ رکھنے شروع کر دیے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ازواج کے جتنے مہر ہوتے تھے اتنا ہی تم کو رکھنا چاہیے. خطبہ بھی دیا انہوں نے، لوگوں کو زبردستی روکنے کی کوشش کی. اس پر ایک خاتون نے روکا، انہوں نے ٹوکا رہا ہوں
عورت نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مردوں کو مخاطب کر کے تم نکاح کرو، پھر کوئی عورت تم کو پسند نہ آئے تو اگر تم نے اس کو ایک قنطار بھی سونا دیا ہو، قنطار کہتے ہیں ڈھیر، ایک قنطار بھی اگر تم نے اس کو دیا ہو تو تم کو اس کو لینے کا حق نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا۔ تو عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تم نے عورت کو قنطار دیا ہو، ایک ڈھیر سا سونا دیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو مہر میں ڈھیر سا سونا دیا جا سکتا ہے، تو آپ اس کو پابند کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم اس سے زیادہ مت دینا، حضور کا ایک عمل ہے، لیکن آپ نے اس پر پابندی نہیں کی ہے کہ اس سے زیادہ دینا جائز نہیں ہے۔ تو اس عورت کا آرگومنٹ قرآن کی آیت سے تھا کہ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ آدمی شادی کے وقت عورت کو مہر کے طور سے ایک ڈھیر سا سونا دے سکتا ہے تو آپ کو اس پر پابندی عائد کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو اس کا بھی تعلق دیکھیے، ایک عورت کا فہم ہے کہ اس نے قرآن کی ایک آیت سے استدلال کیا اور وہ اتنی محکم بات تھی کہ حضرت عمر نے اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ حضرت عمر کا ایک فہم اسی طرح تھا کہ میں مثال دوں کہ حضرت عمر کے بارے قرآن کریم میں مشرک عورتوں سے شادی کرنے سے روکا گیا ہے، لیکن قرآن ہی میں اجازت دی گئی ہے اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہودی اور عیسائی اور کسی عورت سے مسلمان شادی کر سکتا ہے، مسلمان لڑکی کی شادی یہودی مرد یا عیسائی مرد سے شادی کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی، حضرت عمر نے اس پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی، کہا کہ نہیں سب کہ یہودی عیسائی اور عورتیں آتی ہیں جو ہے اسلامی معاشرے میں خرابی پیدا کرتی ہیں، لیکن بعض صحابہ نے ان کو ٹوکا کہ جب قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، باوجود ہے کہ اہل کتاب مشرک ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہ 3 خدا بنا لیے ہیں، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہ عزیر کو بیٹا بنا لیا ہے، لیکن مشرکین کی قسم الگ کی گئی ہے، اہل کتاب کی قسم الگ کی گئی ہے، اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی اجازت دی گئی ہے قرآن میں صراحت سے، تو حضرت عمر کو منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ اخلاقیات کی ترغیب تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ حضرت عائشہ یہ حضرت عائشہ کے فقہاء صحابہ کے جو مسائل حضرت عائشہ کا معاملہ اس میں بہت آگے ہے، انہوں نے بعض صحابہ کو ٹوکا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اگر اس کے ورثہ جو ہیں اس کے متعلقین ہیں، بیٹے بیوی بہو وغیرہ، اگر ان پر روتے ہیں تو ان کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت جس کا انتقال ہو گیا ہے اگر اس کے متعلقین اس پر روئیں گے تو اس کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جائے گا، میت کو تکلیف دی جائے گی۔ حضرت عائشہ نے سنا تو کہا، انہوں نے ٹوکا، حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، ابن عمر کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات قرآن کی آیت کے خلاف ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک آدمی نے جو کچھ کیا ہے اس کو عذاب ثواب جو کچھ دیا جائے گا، کوئی دوسرا کیا عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے ہم کو عذاب کیوں، یعنی جو دوسرے کو عذاب کیوں دیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات تو صحیح نہیں ہے، یہ بات ابن عمر کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ بھائی یہ اتنی مثالیں کافی ہیں کہ صحابہ کے دور میں بھی فقہ کا چلن ہو گیا تھا، کچھ صحابہ جو تھے وہ زیادہ غور خوض کیا کرتے تھے، مسائل کو نکالتے تھے، بیان کرتے تھے، کچھ صحابہ جو تھے وہ روایت ہی پر اکتفا کرتے تھے۔ لیکن فقہ کے شروع ہونے سے پہلے حدیث، صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب موجود تھی، صحابہ کو جو چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ پیش آتا تھا وہ فوراً حضور سے پوچھتے تھے، حضور سے جواب لے لیتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا یا حضور کی زندگی میں صحابہ مدینے سے کہیں اور چلے گئے اور نئے نئے مسائل پیش ہوئے تو ان کو دشواری پیش آئی، اس وقت فقہ کی طرف زیادہ میلان ہوا۔ اور کل میں نے ایک مثال دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہیں بھیجا اور ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب میں تلاش کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس میں بھی نہیں ملے گا تو کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اللہ کی کتاب، کہ میں آپ کے سنت میں تلاش کروں گا۔
انہوں نے فرمایا حضور نے فرمایا اس میں نہیں ملوگے کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اجتہاد کروں گا، غور کروں گا، رائے اپنے عقل لاؤں گا اور پھر اس سے مسئلہ نکالوں گا۔ ان صحابی کا کیا نام ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل کو آپ نے جب یمن بھیجا تھا تو یہ آپ نے فرمایا تھا۔ یہ ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہ کے ڈیولپمنٹ کا فرسٹ فیز، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کا حدیث سے ہٹ کے جو نئے نئے مسائل پیش آتے تھے اس میں صحابہ نے بھی فقہ کرنا، غور خوض کرنا شروع کر دیا تھا۔ صبح ہمیں سے آئے گی، اللہ کی رحمت چاہے گی، تو صبح ہمیں سے آئے گی، بیتیں گے کبھی تو دن آخر یہ بھوک کے اور بیکاری کے، ٹوٹیں گے کبھی